24/7 24/7 الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو جو زحمت دی گئی ہے وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف جمعے کو بڑے بازار سے دبیر پورہ دروازے تک ایک احتجاجی جلوس ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو، مسلمانان تلنگانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو کل سیکریٹریٹ کی مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان آ چکا ہے۔ آج صبح بہرحال ہوم منسٹر صاحب اور سمجھیے کہ وقف بورڈ چیئرمین سیکریٹریٹ کا دورہ کرے تھے، مجھے اس کی اطلاع صبح مل گئی تھی، لیکن اطلاع آج ابھی یہ آ گئی ہے کہ کل سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ آپ سب نے اور پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اور تلنگانہ کے مسلمانوں نے اس تعلق سے 17 مہینے جہد مسلسل کی ہے، جس میں آپ سب کا بڑا بھرپور تعاون رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں بحیثیت صدر تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ ادبی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، رسول کے گستاخ پر کے سر پر ننگی تلوار۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے، یہ سب سے زیادہ عزیز ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت ہے۔ یہ کہ یہ کوئی زبانی جملہ نہیں ہے، بلکہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، تمہارے بچے اور تمہاری جان، یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل فاسقوں میں ہے۔ اب کتنے شرم اور سمجھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور 25 کروڑ مسلمانوں کے درمیان ایک بدبخت اور مرتد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت اور آپ کی فکر اور آپ کی حیات طیبہ کے تعلق سے لعن طعن کرتا ہے۔ میں وہ جملے نعوذ باللہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن 2 الفاظ جو کہوں گا صرف آپ کے اور ہمارے ایمان کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے والد کو کوئی یہ کہے کہ ذہنی طور پر تمہارا باپ سمجھیے کہ بچپن سے بیمار تھا، اور پھر سمجھیے کہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ تمہارا باپ وومنائزر تھا، عیاش تھا، تو کیا میں یہ جملے برداشت کر سکتا ہوں؟ جب میں اپنے باپ کے لیے نہیں برداشت کر سکتا تو پھر میں اپنے رسول کے لیے یہ برداشت کیسے کر سکوں؟ لیکن بے حمیتی اور بے غیرتی اور سمجھیے کہ تن آسانی امت میں ایسی ہو گئی، طبقہ علماء سے لے کر مشائقین تک صرف ہم زبانی جمع خرچ کے مسلمان بن گئے۔ میں اس میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمجھیے حضرت عمر، اور آپ نے اس مقدمے کو مسلمان کی بات سن لی۔ اس کے بعد یہودی نے صرف اتنا کہا کہ اے عمر، ہم ابھی تمہارے رسول محمد کے پاس جا کر آ رہے ہیں۔
انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا؟ تو یہودی نے کہا ہاں، تمہارے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار کو مین سے نکالا اور سیدھا اس مسلمان کو قتل کر دیا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کے قتل کا اعلان فرمایا تھا۔ ابن قتل کے بھی قتل کا اعلان فرمایا۔ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ رحمت اللہ عالمین ہیں، بلا شبہ میرے رسول رحمت اللہ عالمین ہیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ابن قتل کو کہا کہ اس کا قتل کر دیا جائے، اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ابن قتل کعبے کے غلاف کے اندر پناہ لیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاف کے اندر سے نکال کر قتل کر دو۔ ابن قتل کون تھا؟ ابن قتل اور اس کی بیوی وہ شخص تھے جو اللہ کے رسول کی شان میں ہجو کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو رسول کی عظمت، رسول کا مقام اور رسول کے مرتبے کو قرآن نے بتلایا کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند مت کرو۔ اگر تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند کریں گے تو تمہارے اعمال جو روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ، خیر خیرات، جہاد، یہ سب ہے، وہ سب تباہ کر دیے جائیں گے اور تم کو اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اور آج شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بڑی گستاخی ہوتی ہے اور 25 کروڑ مسلمانوں کی حمیت نہیں جاگتی، غیرت نہیں جاگتی، اور مسلم نوجوان ہو کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ ہماری زندگی کی نشانیاں نہیں۔ تو بہرحال سمجھیے کہ بلکہ قرآن کا جو حکم ہے، جو سمجھیے کہ صاحب اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت رہی ہے کہ شاتم رسول کی سزا صرف سوائے موت۔ ہم نے کوئی پرمیشن ہم نے کوئی پرمیشن نہیں پوچھا ہے، اور اگر پولیس اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ شان محمد رسول اللہ کا مسئلہ ہے، ہم وہاں پہنچیں گے اور احتجاج کریں گے، یہ بات طے شدہ ہے۔